السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سیاد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں منظرنامہ میں آج ایک عجیب منظر کی تصویر کشی کرتے ہیں۔ منظر کچھ یوں بنتا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان ایک سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں۔ ابھی ان دنوں چونکہ وہ جنسی زیادتی کے حوالے سے قوانین پہ بحث ہو رہی ہے، آرڈیننس پہ بحث ہو رہی ہے، گزشتہ کچھ عرصے میں ایسے واقعات بچوں سے لے کے بڑوں تک رونما ہوئے، جس کے بعد اس قانون کو سخت کرنے کی باتیں کی گئی، اور اسی حوالے سے خان صاحب نے ایک بیان دیا، ایک سٹیٹمنٹ دی۔ انہوں نے یہ کہا کہ جب ملک کے اندر یا کسی معاشرے میں فحاشی ہوتی ہے اور یعنی ہوتی ہے اور پھر اس کے انجام کے طور پہ ریپ کے اور اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، ان کا یہ بیان دینا تھا کہ ایسا منظر بن گیا، جو لوگ آزادی رائے کی بات کرتے ہیں، جو آزادی پہ یقین رکھتے ہیں، جو کسی تہذیب اور کلچر اور ملک اور سیاسی لیڈر اور ویسے لیڈر اس کی بات کا یا اس کو اظہار رائے کا حق دیتے ہیں، سب ایک طرح سے جو بھی اس کے اگینسٹ تھے، جو بھی یعنی آسان الفاظ میں یوں کہ جو ہمارے دین کے، ہمارے معاشرے کے، ہماری معاشرتی اقدار کو برداشت نہ کرنے والے لوگ ہیں، اور جو نہیں چاہتے کہ یہ اس طرح کا معاشرہ پھلے پھولے، وہ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے ایک پورا سلسلہ شروع کر دیا۔ بلکہ آج اگر آپ لوگوں نے سوشل میڈیا کو دیکھو تو سوشل میڈیا پہ ٹاپک ہی یہی چل رہا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے ایون کہ پاکستان کے جو سوشل میڈیا کے بڑے بڑے پیجز ہیں ان پہ، اور جمائمہ خان تک اس میں کود پڑی، جنہوں نے کہا کہ میں جس عمران خان کو جانتی ہوں تو وہ تو یہ کہتے تھے کہ انسان مرد کی آنکھ کا پردہ ہوتا ہے، مرد کا پردہ ہوتا ہے، وہ ڈریس وغیرہ کے بارے میں کوئی ایسا نظریہ نہیں رکھتے۔ یعنی انڈائریکٹلی جمائمہ خان نے بھی اسی طبقے کو سپورٹ کیا۔ بہرحال یہ ایک واقعہ ہونا تھا کہ سوشل میڈیا جو اس وقت سب سے فاسٹ ترین میڈیا ہے اور سب سے زیادہ یوز ہونے والا میڈیا ہے، اس پہ یہ بحث چھڑ گئی۔ میں نے سوچا چونکہ ہم اسی معاشرے اور اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں، تو عمران خان کے بیان کو اگر پولیٹیکلی کسی نے رسپانس کرنا ہے تو وہ ماشاءاللہ سے باقی پارٹیز موجود ہیں، اور اگر اس کا مذہبی نقطہ نظر دیکھنا ہے، اس کو ریلیجیس وائز دیکھنا ہے، تو وہ بھی یہاں پہ علماء اور سکالرز جن کو آنا چاہیے ان کے حق میں آنا چاہیے، چونکہ بیان تو 2-3 دن پرانا ہے، مگر رات کے بعد، کل کے بعد زیادہ ایک ہائپ کریٹ ہوئی ہے۔ اور میں نے کہا کہ عمران خان کی جو سٹیٹمنٹ ہے، ہم ذرا سائنٹیفیکلی اس کو دیکھ لیں، اس کا ہم ایک ٹیکنیکل انالیسس کر لیں۔ کیا خان نے کوئی ایسی بری بات کہہ دی ہے، کیا کوئی ایسی بات کہہ دی ہے جو امپاسبل ہے یا جس کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس دنیا کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ تو اسی حوالے سے میں نے سوچا چلیں آپ سے بات کر لیں۔ کچھ تھوڑی سی آپ کو اگزامپلز دوں گا۔ پہلی بات یہ، اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سائنس کی اگزامپل لے لیتے ہیں، ڈائجسٹو سسٹم، کھانے سے بات سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ڈائجسٹو سسٹم کو ہم دیکھتے ہیں، ہم کھانا کھاتے ہیں اور ہمارا کھانا جا کے گرائنڈنگ منہ میں ہو جاتی ہے، اس کے بعد ایسوفیگس سے سٹامک میں پہنچتا ہے، سٹامک میں جا کے اس کا ڈائجیشن کا جو ہضم ہونے کا سلسلہ ہے وہ سٹامک سے شروع ہوتا ہے۔ اب سٹامک میں کیا ہوتا ہے، جیسے کھانا پہنچتا ہے، پہنچنے کے بعد وہاں پہ جو اس کو ہضم کرنے والا، میں آسان زبان استعمال کر رہا ہوں، تو ہضم کرنے والے جو ہارمونز ہوتے ہیں وہ خارج ہوتے ہیں اور وہاں پہ کھانے کے ساتھ ملتے ہیں، اور اس کے جو کمپلیکس مالیکیولز ہوتے ہیں، جو اس کے بڑے اجزاء ہوتے ہیں، ان کو توڑ کے چھوٹے اجزاء میں کرتے ہیں جن سے انرجی وغیرہ ریلیز ہوتی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ کھانا جاتا ہے، جانے کے بعد جو ہارمونز ہوتے ہیں وہ خارج ہوتے ہیں۔ کھانا گیا، کھانا ایک منظر کی ریٹ ہوا، وہاں پہ پہنچا، ایک سچویشن بنی، اس کے بعد وہ۔ اب دوسری اگزامپل، ہم اکثر یہ تو آپ کہیں گے کہ یہ کوئی میٹیریل کی چیزیں ہیں، عمران خان نے تو جو بات کی ہے وہ جذبات سے، یہ اس سے تعلق رکھتی ہے۔ ہم اگر کوئی چیز دیکھتے ہیں، ہم کوئی چیز سوچتے ہیں کھٹی یا میٹھی، اس کے حساب سے ہمارے منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ جو سیلوری گلینڈز ہیں وہ فوراً سے سلیوا کو یہاں پہ سکریٹ کر دیتے ہیں۔ ہم صرف سوچتے ہیں، ہم صرف دیکھتے ہیں، مطلب کہ ہم کسی چیز کو دیکھیں تو ہماری باڈی کے اندر ری ایکشن آتا ہے، ہم کسی چیز کو سوچیں تو ہماری باڈی کے اندر ری ایکشن آتا ہے، اور یہ ایک نیچرل پروسیس ہے، پیئر نیچرل پروسیس ہے۔
اس کے علاوہ اگر میں ایک اور اگزامپل دوں، خزاں ہوتی ہے، گرین پتے جو ہوتے ہیں وہ یلو ہوتے ہیں اور اس کے بعد گر جاتے ہیں درختوں پہ. کیا ہوتا ہے جیسے یہ موسم آتا ہے تو پلانٹس کے ڈیفرنٹ ہارمونز سکریٹ ہو کے جو جوڑ بنتا ہے پتے کا اور ٹہنی کا، اس کے درمیان میں جمع ہو جاتے ہیں، وہ زہریلے ہارمونز ہوتے ہیں اور وہاں سے وہ جو پتے کو خوراک جانی ہوتی ہے اس کا راستہ بند کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ بھی وہاں پہ جو ٹیشوز ہوتے ہیں، جو وہاں پہ چھوٹے خلیے سیل جو ہوتے ہیں، ان کو وہ ڈیمیج کرتے ہیں اور وہ اس کے ریزلٹ میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور پتا خشک ہو کے گر جاتا ہے. مطلب کہ ان کا وہاں پہ جمع ہونا اور اس کے انجام کے طور پہ خزاں کا آ جانا. یہ اتنی ساری باتیں ہیں. ایک اور اگزامپل دیتا ہوں. ہمیں غصہ آتا ہے، ہمیں کوئی چیز بری لگتی ہے. جب ہم کسی بری چیز کو دیکھتے ہیں جو ہماری نیچر کے یا ہماری ایکسپیکٹیشن کے اگینسٹ ہوتی ہے، جو ہمیں بری لگتی ہے، ہم دیکھتے ہیں اور ہمارے چہرے پہ غصہ آ جاتا ہے، ہمارے اندر غصہ آ جاتا ہے. ہم ظاہر کریں یا نہ کریں ہمیں غصہ آ جاتا ہے. اچھی چیز کو دیکھیں تو ہمیں اچھا لگتا ہے. یہ نہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی دنیا میں فینومینا اکر ہوتے ہیں، پہلے ایک سچویشن کریٹ ہوتی ہے، ایک منظر بنتا ہے، اس منظر نامے کے رسپانس کے طور پہ ایک نیچرلی انسان کے اندر ری ایکشن آتا ہے، پھر فطرت کے اندر ایک ری ایکشن آتا ہے. بالکل اسی طرح جب آپ کسی معاشرے کے اندر شارٹ ڈریسز ہیں، اس معاشرے کے اندر ایک صنف نازک کا جسم ہے، اس کی نمائش شروع ہو جاتی ہے، اس کا ایکسپوئر شروع ہو جاتا ہے، تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے پھر ایک انسان ہے، چاہے وہ مرد ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، جیسا بھی ہے، تو اس کے اندر جو خواہشات ہیں وہ جاگتی ہیں اور ریزلٹ پھر کیا نکلتا ہے جو ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں. پچھلے 1-2 ماہ میں بچوں سے لے کے بڑوں تک، بلکہ 2-3 سال سے ہم یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی بری طرح اور اخلاقی پستی کا کہاں سے کہاں تک چلا گیا. وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم نے معاشرے کو وہ ایکسپوئر دیا. جب وہ ایکسپوئر دیا تو وہ حیوانیت جاگی. ہم وہ ایکسپوئر نہ دیں، وہ منظر نہ پیش کیا جائے، وہ جب سچویشن کریٹ نہیں ہوگی تو پھر یہ جس طرح لوگوں کے اندر ایک حیوانیت سے میری یہ مراد ہے کہ ایک انسان ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ کب کون سا کام کہاں پہ کرنا ہے، کس کے ساتھ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور اس کا وقت ٹائم سب چیز پتہ ہوتی ہے. جب اگر یہ کسی چیز کو پتہ نہیں ہوتی تو ہم اس کو آسان الفاظ میں وہ حیوان کی ٹرم ہی کہتے ہیں. تو یہ وہ ساری باتیں ہیں. عمران خان نے نہ کوئی فطرت کے مخالف بات کی ہے، نہ کوئی کلچر کے، نہ کسی اور چیز کے. یہ ایک ایسا مقام ہے جس پہ جو مذہبی لوگ ہیں، جو دین سے وابستہ لوگ ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ ایک مضبوطی کے ساتھ ایک آواز اٹھائیں. جو آج سوشل میڈیا پہ ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ عمران خان نے جو ہے تو وہ عورتوں کو یہ کہہ دیا کہ ان کے ڈریسز پہ تنقید کر دی، یہ کر دی، وہ کر دی. وہ موم بتی مافیا بھی ایکٹیو ہو گیا، ویسٹ بھی ایکٹیو ہو گئی، جمائمہ سے لے کے کمائمہ تک سب لوگ ایکٹیو ہو گئے. ان لوگوں نے ایک باتیں شروع کر دی اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اخلاقی اعتبار سے انہیں بھی، وہ بھی اسی ملک کے، اسی معاشرے کے اور اسی کلچر کا حصہ ہیں. انہیں بھی چاہیے کہ وہ ایسی اگر چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا کی باتوں کو اب ہلکا نہیں لیا جاتا. سوشل میڈیا ہی اس وقت جو ہے وہ ایک طرح سے ڈیسیژن پاور بنی ہوئی ہے، لوگوں کے ڈیسیژن. اگر اس پہ عمران خان کمزور پڑے گا تو عمران خان اپنی بات کی تعویلات پیش کرے گا، اور وہ جب دیکھے گا کہ وہ مضبوط ہے تو وہ ایک حقیقت کے ساتھ کھڑا رہے گا. تو میں آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں. میں پہلے بھی جب بھی مجھے موقع ملا ہے تو میں نے اسی حوالے سے بات کی ہے. کبھی وہ اگر عورت مارچ ہو یا کوئی بھی اس طرح کی جو چیزیں ہمارے اندر غیر محسوس طریقے سے لانے کی کوشش کی جا رہی، جو ہماری نہ ہمارا معاشرہ ہمیں اجازت دیتا ہے، نہ ہمارا دین ہمیں اجازت دیتا ہے. ہم اگر اپنا دینی معاشرہ دیکھیں تب بھی، اگر ہم مشرقی معاشرہ دیکھیں تب بھی، یہ دونوں چیزیں جو وہ شرم و حیا والی ہیں، وہ انتہائی وہ جسے نہیں کہتے پوزیسونیس، تو وہ اس کے تحت چلتی ہیں. ہر بندے کی اپنے اپنی لیمیٹیشنز ہیں، ہر بندے کی اپنی اپنی پرائیویسی ہے، وہ اس کے حساب سے چلتی ہے. اور جب یہ اسی طرح چلتی ہے تو تب معاملات ٹھیک رہتے ہیں، اور اگر یہ ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں چلتی، تو تب معاملات خراب ہوتے ہیں. خان صاحب کی جو بات ہے وہ حقیقت کے بہت قریب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں مزید ان سے ایسی باتیں کرنے کی اور ایسی ایک قائدانہ صلاحیت اور اس بیان پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی میں عمران خان کا باقاعدہ طور پہ ایک نقاد ہوں. میں بہت کم
خان صاحب کے کبھی بھی حق میں بولوں گا یا اس طرح، چونکہ انہوں نے ملک کا جو معاشی حالت ہے یا جو ملک کی اس وقت لوگوں کی حالت ہے، مہنگائی یا دوسرے جو معاملات ہیں، جتنی انہوں نے لوگوں کو دکھائے تھے باغات اور جو ایک تھیوریٹیکل سوچ دی تھی لوگوں کو، تو پریکٹیکلی چونکہ معاملہ بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے، نہ انہوں نے مشینری کے افیکٹ دیکھے تھے، نہ انہوں نے سسٹم کو دیکھا تھا، ان ساری چیزوں کو وہ چھوڑ کے تھیوریٹیکل بات کی تھی، تو وہ میں ہمیشہ ان کو کریٹیسائز کرتا ہوں، مگر ایٹ دیٹ ٹائم ہی از ایٹ رائٹ کارنر آف ہسٹری، سو یو نیڈ ٹو سپورٹ ہم.